لا الہ الا اللہ لا الہ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا بھی تذکرہ کیا کہ اذ صرفنا الیک نفرا من الجن. اس وقت کو یاد کریں جب جنات کی ایک جماعت آپ کے قریب سے گزر رہی تھی. جنات کی ایک جماعت آپ کے قریب سے گزر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ جنات حیران ہوئے. ہوا یہ تھا کہ جنات کا آسمان پہ داخلہ بند ہو گیا تھا. پہلے یہ جاتے تھے جو فرشتوں کی آپس کی بات چیت ہے اس میں سے کچھ چیزیں چوری کر کے یعنی لے آتے تھے اچک کے, اور پھر جو نجومیوں اور کاہنوں کو بتاتے, اور وہ اس میں کیونکہ وہ اتنی نہیں ہوتی تھیں اس پہ پوری کوئی رپورٹ تیار نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا. دیکھو فرشتے بات کر رہے ہیں نا, اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ ہو, یہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرو, فلاں کے ساتھ یہ. تو جنات جاتے تھے تو کوئی ایک آدھ بات اچک کے لے آتے تھے. اب وہ بہت تھوڑی باتیں ہوتی تھیں, وہ باتیں نجومیوں کو بتائیں تاکہ ان کے پاس لوگوں کا رش لگے. وہ نجومی یا کاہن کیا کرتے تھے, ان میں ایک بات میں 99 جھوٹ ملا کے پبلک کو بتاتے تھے کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تمہارے ساتھ یہ. ان میں ایک سچ ہوتا تھا, 99 کیا ہوتے تھے, جھوٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سچ ہی بتاتے, 99 جھوٹ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی ایک بتاتے وہ سچ ہوتا تو نجومی میں بے اعتماد بحال ہو جاتا نا لوگوں کا. اصل میں وہ ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ اس لیے ملانے پڑتے تھے کہ اس جھوٹ کے بغیر رپورٹ تیار. بھئی وہ تو اتنی تھوڑی نالج ہوتی تھی نا کہ اس پہ رش لگنے کا امکان ہی نہیں تھا. سال میں کوئی ایک آدھ بات اتفاق سے. تو اس لیے کہ لوگوں کو تو معلومات چاہیے ہوتی, بھائی ہمارا ہفتہ کیسا رہے گا, میری یہاں شادی ہوگی نہیں ہوگی, بیوی مرے گی نہیں مرے گی, یا عورت پوچھی میرا میاں زندہ رہے گا یا مر جائے گا, ساس ابھی تک زندہ ہے, اللہ کرے آئندہ بھی زندہ ہی رہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو وہ اس لیے پوری رپورٹ پیش کرنے کے لیے 99 جھوٹ ملانے پڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ بھائی ہماری معلومات دے رہے ہیں. معلومات. گلا میرا بیٹھ رہا ہے اس لیے معذرت, تھوڑا سا بار بار کھانسنا پڑ رہا ہے مجھے. تو یہ جو ہے نا ان کو رپورٹیں پیش کرنی پڑتی ہیں. تو ایک آدمی نجومی جو ہے نا وہ ایسے ہی تکے لگاتے ہیں. ایک آدمی کسی نجومی کے پاس گیا, کاہن اور یہ نجومی ستاروں کو دیکھ کے پھینکتے ہیں, اور یہ کاہن جو ہے نا ویسے ہی کوئی بنا کے زائچے وائچے. تو ایک آدمی گیا نجومی کے پاس, کہنے لگا مجھے جو ہے پتہ نہیں ہتھیلی میں کافی دنوں سے خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آنے والا ہے. ایسی پھینک دی, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ہاتھ نا, ہاتھ میں خارش, تو ہاتھ تو پیسے کی پیسہ آئے گا. اس نے کہا میری یہاں کنپٹی پہ بھی ہو رہی ہے. اس نے کہا اس کی علامت ہے کہ آپ کو یہ جو بیماریاں ہیں آپ کے گھر میں خاندان میں, یہ بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے والی ہیں. بڑا خوش ہوا بھائی. اس نے کہا اچھا میری کمر پہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار, بیچ میں بالکل. اس نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اچھا روزگار ملنے والا ہے. یہ کچھ بھی بول دیا, جو بھی کچھ سوچتے تو ہیں نہیں, وہ پھینکتے رہتے ہیں. تو جب پھر اس نے کہا کہ اچھا میرے یہاں گھٹنے پہ بھی ہوتی ہے. اس نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے. آپ کو کیا ہے؟ خارش کی بیماری ہے. پہلی فرصت میں کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں. تو وہ بھی تھک گیا نا کہ یار کتنا پھینکوں میں. تو یہ یاد رکھو, شروع سے ہی نبی نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس بات کی تکذیب کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. کیونکہ نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. سب سے بڑی بات, یہ لوگ اگر غیب کا علم جانتے تو ان کے اپنے حالات اچھے ہوتے. یہ تو ہماری وجہ سے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے. میں تو نہیں جاتا الحمدللہ, لوگ جاتے ہیں تو یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, ان کی جیب میں بھرتی ہیں. روحانی والے بھی ان سے ملتے جلتے ہی ہیں تقریباً. وہ بھی وظیفے آج کل بس یہ پڑھ لو تو یہ, کوئی پوچھنے والا نہیں کیا کہاں سے نکالا آپ نے, یہ کس نے بتایا, کوئی خواب آیا ہے, کوئی الہام ہوا ہے, بس یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو یہ. پورے رسالے چھپ رہے ہیں, پورے سلسلے شروع ہو گئے. تو یہ سورج جن میں, ہاں تو جنات کا اوپر داخلہ بند ہوا تو جنات پریشان ہوئے کہ یہ کیا نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. تو پھر انہوں نے تشکیلات کی کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا ہوا. تو ایک قوم ان کی گزر رہی تھی, ایک جماعت گزر رہی تھی, نبی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا تو ان کو یقین آ گیا کہ نیا نبی آیا ہے.
اور اس کے اکرام میں اور قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر جنات کا داخلہ بند کر دیا. پھر انہوں نے قرآن سنا اور بڑا ان کو مزہ آیا, انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ یہ تو وہی ویسا ہی ہے جیسی تورات تھی, اور یہ تو ایک خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو یہ جنات بھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو بھی لا إله إلا الله.